السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسامہ اینڈ میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایزی ہومیوپیتھک میں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ شٹیکا کیا ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسامہ، بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہم کسی بات کو زیادہ لمبا سننے کے عادی نہیں ہیں، لہٰذا میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں صرف تعارف ہو، ڈیٹیل میں بات نہ کی جائے، اس لیے میں جتنا اس کو مختصر کر سکتا ہوں اتنا اس کو مختصر کرتا ہوں۔ شٹیکا، ارکن نساء، لنگڑی کا درد، یہ سب ایک ہی نام ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر دونوں جانب ہپ کے اوپر شٹیکا وین ہوتی ہیں۔ ان شٹیکا وین کے اوپر جب کسی کی وجہ سے، چوٹ کی وجہ سے، یا اگر آپ نے جوتے ایسے پہنے ہوں جو بہت زیادہ کسے ہوئے ہوں، یا آپ کی ہیل جو ہے وہ نیچے سے ہموار ہو، یا آپ گر گئے ہوں اور جو آپ کے اسپائنل کارڈ پر چوٹ لگ گئی ہو، تو اس کی وجہ سے جو ہماری شٹیکا نرو ہیں وہ دب جاتی ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک لمبا سا پائپ ہو، اگر آپ اس کو ایسے بینڈ کر دیں تو اس میں سے پانی کا بہاؤ رک جائے گا، تو جب آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر پانی کا بہاؤ کم ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس پائپ کو اس طریقے سے سیدھا کر دیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، بہت سارے مریضوں میں نہیں بلکہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ کم مریضوں میں کسی ایک آدمی کا آپریشن بھی اس میں سجیسٹ کیا جاتا ہے۔ آپریشن میں بھی اس کو خالی کھول کر یہ جو شٹیکا وین ہے اس کو جو بینڈ آیا ہے اس کو سیدھا کر دیا جائے تو یہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر زیادہ تر عورتوں کی بیماری ہے، عورتوں کو زیادہ لگتی ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ عورتوں کے یوٹرس رحم کی وجہ سے اگر رحم کسی ایک طرف ٹلٹ کر جائے، لیفٹ یا بائیں طرف، لیفٹ یا دائیں طرف، تو جس کی طرف رحم ٹلٹ کرے گا اس طرف کی جو شٹیکا نرو ہے وہ دب جائے گی۔ اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا درد یہاں سے شروع ہو کر نیچے پاؤں کی ایڑی تک جاتا ہے۔ اس کی ایک یہ نشانی ہے، جیسے کرنٹ چلتا ہے اوپر سے چلے گا اور نیچے انگوٹھے تک جائے گا۔ ایک پاؤں کو چلنا اٹھانا بہت مشکل ہوگا، پاؤں جب اور آدمی مریض چلے گا تو پاؤں کو اٹھا کر چلے گا، دونوں پاؤں کو برابر لے کر وہ نہیں چل سکتا، اس لیے اس کو لنگڑی کا درد کہتے ہیں۔ اس لیے اس کو ارکن نساء یعنی عورتوں کا درد کہتے ہیں۔ اس سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح شام ایکسرسائز کریں، واک کریں، نماز پنجگانہ عطا کریں، تاکہ جو یہ شٹیکا وین ہے اس کے اوپر پریشر نہ پڑے۔ یہ تو کچھ اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں بات ہوگی۔ سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ اس کی ہومیوپیتھک میں میڈیسن کیا ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جس میں عام طور پر آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ میڈیسن سے اور مختلف قسم کی ایکسرسائز سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایکسرسائز تو آپ کسی نزدیک ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ میں جنرل میڈیسن کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے جو اچھی میڈیسن ہے وہ جو ہے کالوسنتھ ہے۔ بہت زیادہ کرونک جن کا یہ شٹیکا ہو اس کی آپ کالوسنتھ 30 میں استعمال کریں، 10 قطرے دن میں 3 دفعہ استعمال کریں، یا 5 قطرے استعمال کریں تو یہ آپ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کی نیفائلم دوائی ہے، اس کی رسٹاک دوائی ہے، اس کی برایونیا دوائی ہے، اور اس کو لگانے کے لیے آرنیکا کی یا کسی اور ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن کی آئنٹمنٹ کی مالش کر سکتے ہیں، جس سے جو شٹیکا وین ہے وہ نرم ہو جائے، اور نرم ہو جائے جو اس کے اندر خون کا بہاؤ رکا ہوا ہے، جو بینڈ آیا ہوا ہے وہ سیدھا ہو جائے۔ خون نہیں رکے گا تو یہ ارکن نساء کا درد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔